سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، آپ کا باغ فضل کا جو مطالبہ ہے اس کے بارے میں انہوں نے جو الفاظ بولے اس پہ ہماری ویڈیو بھی موجود ہے کہ جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں، خطا پر تھی، کتنا زور دیا خطا پر۔ اب دیکھیں، خطا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے منکر یعنی گناہ، اور ایک ہوتی ہے خطا اجتہادی۔ اجتہادی بھی ہوتی کمزوری ہی ہے، یعنی کوئی اچھا کام تو نہیں نہ ہوتا، وہ بھی اس کے مقابلے میں ثواب ہوتا ہے، ثواب سواد کے ساتھ ثواب، یعنی 100% درستگی۔ اب خطا اجتہادی ثواب کے مقابلے میں ہے، لیکن بہرحال اس کے اوپر ایک اجر کا بیان کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، خطائے اجتہادی کا لفظ بھی آپ کے شایان نشان نہیں ہے، آپ سے وہ بھی صادر نہیں ہوئی، لیکن بہرحال انہوں نے مطلق خطا کہا، اور مطلق خطا پورا جملہ اگر دیکھا جائے وہ کس چیز کا اشارہ دیتی ہے؟ ایک طرف کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے نہ دے کر اپنا فرض ادا کر دیا، دے دیتے تو لقمہ حرام دیتے، آپ نے حدیث رسول کی وجہ سے نہیں دیا، آپ نے حدیث پر عمل کرتے ہوئے نبی پاک کے مبارک فرمان اور آپ کے قانون پہ عمل کیا ہے۔ آپ بتائیں نا، ایک طرف قانون رسول ہے، ایک طرف دینے والا اگر دے تو وہ لقمہ حرام بن جائے گا، تو پھر یہ کون سی خطا ہوئی؟ یہ ان کے اپنے جملے ہیں نا سارے جو میں بول رہا ہوں آپ کو، مقابلے میں پھر کون سی خطا بنتی ہے؟ خطا منکر بنتی ہے نا، جو گناہ ہے۔ اور اس کو پھر اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے انہوں نے بعد میں کیا کہا کہ نہیں میری مراد اجتہادی تھی۔ یہ نہیں کہا کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اپنے آپ کو خطا پر نہیں مان سکے، اتنی توفیق نہیں ہوئی، سیدہ کائنات کو خطا پہ کیا کہ اڑ گئے۔ میں نے صبح و شام ان کو پھر ایک نعرہ سینڈ کیا، ایک پوسٹ بنا کر، بے گناہ بے خطا سیدہ زہرا، بے گناہ بے خطا سیدہ فاطمہ۔ انہوں نے کوئی بات نہیں سنی۔ جب 2-3 مہینے گزر گئے نا، سارے لڑائی جھگڑوں کو کلپ کھیلتے رہے مولویوں کے ساتھ، تو پھر جا کر ایک پوسٹر وہی ہمارا سینڈ کیا ہوا پیچھے انہوں نے لگایا، یعنی فلیکس کے اوپر وہ تحریر تھی، بے گناہ بے خطا سیدہ زہرا۔ میں آپ کو گروپ کے اندر بھی وہ پوسٹ بھیجوں گا اپنی، چیک کر کے اگر میرے پاس ہوئی تو۔ انہوں نے پھر جا کر وہ لگایا، اور پھر بھی یہ نہیں کہا کہ جو ہم خطا پر کہہ چکے ہیں وہ غلط کہا ہے۔ ایک طرف مان گئے اینڈ پہ بے گناہ بے خطا ہی ہے، اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ میری مراد خطا اجتہادی ہے، اور جملہ جو بولا ہے وہ خطا منکر کا نہ صرف اشارہ دے رہا ہے بلکہ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ خطا اجتہادی نہیں، خطا منکر ہے، اور ہم توجہ بھی دلا رہے ہیں۔ صرف اور صرف اپنی انا کے اندر اتنا کہنا گوارا نہیں کیا کہ وہ ہماری غلطی تھی، اچھی توجہ دلائی گئی۔ ہمیں ساتھ میں اجتہادی کا لفظ بولنا چاہیے تھا، بلکہ کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے تھا، اپنی زبان بند رکھنی چاہیے تھی۔ جو بزرگوں نے کام کیا ہے اس معاملے پہ کہ چپ کر میرے علی تھے جا نہیں بولن دی، یہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم فتوے لگائیں سیدہ کائنات پر کہ وہ خطا پر تھیں یا نہیں تھی، معاذ اللہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطا اجتہادی پر کہا جاتا ہے، مطلق خطا وہاں نہیں بولا جاتا، تاکہ کسی کے ذہن میں خطا منکر کا شبہ نہ آ جائے جو گناہ ہوتی ہے۔ وہ بھی کیوں کہ حدیث رسول ہے، علی حق پر ہے۔ یہاں کون سی حدیث ہے جس کے اندر یہ ثابت ہوتا ہو کہ سیدہ کائنات معاذ اللہ خطا پر ہے؟ حضرت معاویہ کو خطا پر حدیث کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ 2 حدیثیں ہیں، ایک تو علی خطا حق پر ہوں گے، حق علی کے ساتھ، اور دوسرا حضرت حسن مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائیں گے، عظیم گروہوں میں، بڑے گروہوں میں۔ اور پھر تیسری حدیث ہے
عمار تجھے وہ گروہ قتل کرے گا کہ جو خلیفہ برحق کے خلاف بغاوت کرے گا، یعنی ان پہ خروج کرے گا۔ اب آپ دیکھیں نا، ساری حدیث کو ملا کر نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ خطا اجتہادی پر تھے۔ سیدہ کائنات کو خطا پر کہنے کے لیے کیا ان کے پاس استدلال ہے؟ Truth TV.